تو وہ خوشحال نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پولیٹیشنز یہ سب چاہیں بھی نہ وہ خوشحال نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ ان لوگوں کے نمائندے ہیں، ان لوگوں کے کرائندے ہیں، ان لوگوں کے خیر خواہ ہیں، ان لوگوں نے انہیں لانچ کیا ہوا ہے کہ جو پاکستان کی کبھی بھی مستقبل میں بحالی اور خوشحالی کا نہیں سوچتے اور نہ ہی سوچیں گے۔ تو میرا اتنا بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ اتنا تو ہمیں پتہ کوشش کرنی چاہیے ہمیں 3 وقت کی روٹی بآسانی سے میسر ہو سکے اپنے ملک میں، اور صحت کے متعلق جو میڈیسن ہے وہ ہمیں اچھی سہولتوں کے ساتھ مل سکے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اداروں کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے۔ ادارے پاکستان کی ماں کی اور ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہوتے ہیں، لیکن پاکستان کے جو ادارے ہیں ان سے اپنے حق کی تو توقعات تو رکھنی چاہیے، ان سے اپنے حق مانگنے کی تو ہمت انسان میں ہونی چاہیے۔ جس کے لیے ہم زندہ رہ سکے اتنا تو حق مانگ سکتے ہیں۔ ابھی پاکستان میں گزارا کرنے کے لیے کم سے کم ایک لیبر آدمی کو 50,000 چاہیے۔ جو غریب طبقہ ہے اس کو زندگی گزارنے کے لیے 50,000 سے کم میں اس کا گزارا ہی نہیں ہوتا۔ تو میرا اتنا کچھ کہنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ جو پراسرار خاموشی ہے یہ اپنے ساتھ ایک بہت بڑا طوفان لے کے آ رہی ہے، اور طوفان وہ ہے مہنگائی کی صورت میں، اور دوسرا طوفان ہوگا جنگ کی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں ہمارے ملک کو ان دونوں سازشوں سے، ان دونوں مصیبتوں سے دور رکھ اور عوام کو خوشحالی کی طرف لے کے جا، اور عمران خان کی مصیبتوں کو دور فرما، اور انہیں وہی ایک لیڈر ہے جو عمران خان کا ہے، جو عوام کا حمایتی ہے، عوام کے حق کے لیے سوچتا ہے۔ باقی پاکستان میں کوئی لیڈر نہ پیدا ہوا ہے نہ ہی ہوگا، اور پاکستان میں آنے والے وقت میں آپ کو بہت ساری پارٹیاں لانچ ہوتی نظر آئیں گی، بہت ساری نئی پارٹیاں بنتی نظر آئیں گی۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ جو عمران خان کی پارٹی ہے یا عمران خان ہے اس کو آگے نہیں آنے دینا، لہذا کھچڑی پکانے کے لیے بہت زیادہ دیج کے آگ کے اوپر رکھے جائیں گے، تو پتہ نہ چلے بھی کون سا دیگچا کون پکا رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کی کون سی پارٹی ہے یا کون سے بندے اسٹیبلشمنٹ کے۔ جتنے بھی پرانے پولیٹیشین ہیں ظاہری طور پر یہی لگا یہ ریٹائر ہو رہے ہیں، اور نئے لوگوں کو جو ہے نا وہ